هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين سيما على بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة تعوصي بأهل الجنة الإمام الحق القائم المنتظر مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا کریں اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك اللهم انفعنا بحبي والشرنا في الزمرة وتحت لواء الحمد آمين يا رب العالمين صلوات پڑھے محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وعند ربهم يرزقون قال الله تعالى في قرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه الحكيم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قال علي عليه السلام اليوم عمل ولا حساب ولا غدا حساب لا عمل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مومنات کنیزان زینب سوگواران سید مظلوم ذاکران امام حسین سلام علیکم ورحمت اللہ نعمتوں کا شکر کرنا کہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور خصوصاً خوش قسمت ہے ہم اور آپ تھوڑا سا اگر بچوں کو خاموش کر دیں گے بیٹیوں کو بٹھا دیجئے گا اور کیونکہ اب مختصر وقت ہے اور پیغام تھوڑا سا پہنچانا ہے آپ کو نعمتوں کا شکر ہم یوں بجا لائیں کہ جو ذکر ابھی ہم نے کیا خوش قسمت ہے ہم اور آپ کہ ہم اس قبیلے میں
اس امت میں اور اس گھرانے سے متمسک ہے کہ جو گھرانہ لاجواب ہے عالم اسلام کیا عالم دنیا میں، کہ جس کے وجود سے اللہ نے دنیا کو بنایا، اور وہ خود چھپا ہوا خزانہ تھا. کہتا ہے میں اپنا تعارف کروانا تھا تو میں نے اے محمد تجھے خلق کیا، اور میں نے نعمتوں کا ثمر یہ بنایا کہ جو تجھ سے وابستہ ہوگا وہ نجات پا جائے گا. ابھی ہم نے عبادت کو، ایک ایسی عبادت کو انجام دیا جو ابھی ہم نے جمیعن انجام دی. سسٹرز، عبادت کرنے میں بڑا لطف ہے. بندگی خداوندی میں اللہ نے کیا لطف رکھا ہے، لیکن اگر وہ اجتماعی ہو جائے، ٹوگیدر، جیسے ہم نے آج ابھی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے اجتماعی عبادت کی. شاید میری روح بھٹک رہی تھی، کبھی کینیڈا میں تھی، کبھی بمبئی میں تھی، کبھی احمد آباد میں تھی. شاید آپ کی روح مکمل تھی، آپ کی روح جگر سے نکل کر حضرت ابا عبداللہ کی خدمت میں پرواز کر چکی تھی. شاید آپ کی روح حضرت جعفر طیار کی خدمت میں پرواز کر چکی تھی. کسی کی روح نہ پرواز کر گئی، لیکن چونکہ جن کی روحیں گئیں ان کے ساتھ ساتھ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری بھی بھٹکتی ہوئی روح کو ثواب مل گیا. پوری نماز میں ہم لوگ 7:30 سے اس فرش پر بیٹھے ہیں. اٹ از ہیومن نیچر کہ 2 گھنٹے میں ہمارا ذہن یہاں وہاں ہوا ہوگا. اگر میں کہوں کہ نہیں میں مکمل تھی تو یہ بھی غلط ہوگا. We have to be. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں اپنے آپ سے اور اپنے اس نفس کو نہ پہچانوں تو پھر میں کیا چیز کو پہچانوں دنیا میں. تو پھر یہ 2 گھنٹے کے دوران کہیں کہیں ذہن یہاں وہاں بھٹکا، توجہ قلبی نہ رہی، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کی لاکھ کوششوں کے باوجود کبھی یہاں وہاں ڈگمگائے تو نہیں معلوم جس لمحہ میری روح پرواز کر گئی تھی آپ کی روح ڈگمگا رہی تھی، جس وقت میری روح ڈگمگا رہی تھی آپ کی پرواز کر رہی تھی. اجتماعی دعا کا یہی نتیجہ ہے، اور اسی لیے ہم کو سٹریس کیا گیا ہے کہ دعائے کمیل بھی پڑھیے تو اسی رونق کے ساتھ آئیے. اور جب سینٹر میں آ کر خدا نے آپ کو اتنا بہترین سینٹر دیا، دوسرے مملکتوں میں ہم جاتے ہیں لوگ تڑپتے ہیں، ہال رینٹ پر لے لے کر کے اپنے پروگرامز کو منعقد کرتے ہیں. آپ نعمت کا شکر کریں، خدا اس نعمت کو فراوانی دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ، ورنہ بتائیے کون سا جواز ہے جو آپ کو 9:30 بجے رات کو یہاں پر آنے کے لیے آمادہ کرے. دنیا کی دولت ہرگز نہیں، کوئی لذت ہرگز نہیں. ایک دکھیاری ماں کا جواب دینے آپ آتے ہو. خوب روئے ہم ابھی نماز میں، خوب روئے ہم زیارت میں. روئیے، رونے کے دن و رات ہے، یہ رونے کے لیے تو بنائے گئے ہم. اللہ نے جب خلق کیا نا تو مقصد خلقت کیا بیان کیا. اللہ نے خلق کر کے کہا کہ تم مجھے یعبدون کی منزل پر میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. وما خلقت العفن، آپ نے کتنی مرتبہ یہ آیت سنی ہے، سرنامہ مجلس بھی بنتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو پھر یہ یعبدون سے مراد اللہ کی پہچان ہے کہ پھر میرا ہر ایک عمل جو ہو، چاہے وہ ادنا کھانا پکانا کیوں نہ ہو، خداوند متعال یہ میری طرف سے عبادت ہے تاکہ یہ غذا کو پا کر کے، یہ حلال رزق کو پا کر کے میرے اور میرے گھر والوں میں طاقت آ جائے تاکہ تیری بندگی کر سکے. پھر وہ
آرڈنری ورک کہ جس کو ہمیں اتنی مصیبت کی، کیا ہم عورتیں بن گئی تو ہم کو کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گروسری بھی کرنی ہے، ڈرائیور بھی. اگر یہاں پر اچھا یہ تو عجیب ہے نا، ہم بیک ہوم ہے تو انڈیا پاکستان میں آپ کو رکشہ مل جاتی ہے، آپ کو ٹیکسی مل جاتی ہے، یہاں پر تو ٹیکسی ڈرائیور بھی تم ہو، ہر چیز. اور کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، ہم کو لگتا ہے اوہو مجھے ڈرائیونگ سکھائیے. ایک میری دوست تھی، آپ کو چھوٹا سا چاہ کے تھوڑا سا مجلس کو تمہید میں لے جا کر کے آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا جگا دوں. میری ایک دوست تھی، جب وہ مائگریٹ کر کے یہاں آئی تو ڈرائیونگ نہیں کرتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی. تو اس سے ایک بزرگ عورت نے کہا بہت پچھتاؤ گی، لائسنس لے کے بہت پچھتاؤ گی. تو اس نے کہا یہ اماں کو ہوا کیا ہے جی، یہ اماں کو ہوا کیا ہے کہ یہ کہتی ہے بہت پچھتاؤں گی، شاید اس کو میری انڈیپینڈنس نہیں پسند. تو اس نے شوہر سے اصرار کیا. خیر جب ان کے حالات ہوئے تو آ گیا لائسنس ہاتھ میں. اب پہلے جو آرام سے گھر میں کوئین بن کر بیٹھی تھی، اب پتہ چلا کہ 4 پہیوں میں اس کی زندگی گھوم رہی ہے. کہا کہاں جا رہی ہو؟ بچوں کو ڈراپ کرنے. کا پہلے تو شوہر جاتا تھا. کہا اب جو سیکھ لیا. کہاں جا رہی ہو؟ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس. کہاں جا رہی ہو؟ گروسری کے لیے. کہاں جا رہی ہو؟ یعنی کہا کہ آپا میں گھر میں میری 4 دیواریوں کو جس کو میں نے اتنا سجایا، آرزیتم بالحیات الدنیا، اتنا میں نے سجایا، اس میسیز میں سیل تھا تو یہ فریم لے آئی، فلاں سیل تھا تو میں نے یہ لے لیا، فلاں باکسنگ ڈے تھا تو میں نے یہ لے لیا، اتنا میں نے اتنی چاہ سے گھر کو سجایا، اب اس گھر میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور نہ صرف گاڑی، نہ صرف یہ دنیا کی دوڑ دھوپ. رضیتم، اللہ سے میری کیا مجال اس کرسی سے بیٹھ کر اپنی جیب سے کچھ کہہ دوں. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو نے تیری یہ دنیا کو آخرت کی دنیا کے سامنے بہت بڑا سمجھا. یس تو نے بڑا سمجھا، اسی لیے تو نے گناہ کا راستہ اختیار کیا، اسی لیے تو نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا. تو نے یہ دنیا کو تیرا مقام و مأوی سمجھ لیا، اسی لیے تو نے اتنے جد و جہد کیے کہ کہیں تو نے کبھی حرام اختیار کیا، کبھی تو نے حلال کو نہ دیکھا، کبھی تو نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا، کبھی تو نے نافرمانیاں کی، اور تو نے یہ دنیا کو اپنا مقام و مأوی سمجھا. یہ انڈیپینڈنس نہیں ہے. اگر آپ سمجھے ضرورت دین بن گیا ہے آج کل، کیونکہ عورت، وومن امپاورمنٹ، ہم کو فریڈم چاہیے. کیا یہ ہے فریڈم کہ جہاں عورت اپنی ہر ایک خواہش کو قربان کرتی ہوئی آتی ہے؟ اور دیکھیا آپ نے شہزادی کونین کو، آپ دیکھیں جب علی و فاطمہ کا عقد ہو رہا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا، ضرورت پڑی تو وومن امپاورمنٹ کی سب سے بہترین اگر ایگزامپل ہمارے پاس ہے تو جناب خدیجہ ہے، کاروبار کرنے والی. اور جب وہی خدیجہ کی بیٹی نکاح کر کے جا رہی ہے تو میرے مولا رسول کیا تلقین دیتے ہیں، یا علی گھر کے تمام باہر کے کام آپ کے حوالے ہے، اور فاطمہ گھر کے تمام امور تمہارے حوالے ہے. یہ تو پھر سلام کرے نا اس قوم پر کہ جو دونوں بیلنس کرتی ہے، باہر کا بھی کام بیلنس کرنا، گھر کا بھی کام بیلنس کرنا. بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے، میرا بالکل ارادہ یہ نہ تھا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم نعمت کا شکر ادا کریں، ہم اس خاندان سے متمسک ہے کہ جس خاندان کی ایک دعا میں ہمیشہ، خدا کرے کہ ہم اور آپ ایک دن عید غدیر ہم میرے مولا کے صحن میں منائیں. اور ہم نجف میں ہو، ہم نے عید غدیر یہاں پر جو میرے ساتھ زیارت میں تھے ان لوگوں نے، ہم نے عید غدیر کے جشن کو منایا. بس اتنا ایک جملہ کہ جو عبادت ہے عید غدیر کی، لیکن میرے اور آپ کے لیے ڈیلی روٹین میں ہونی چاہیے. جیسے مولانا نے آپ کو ایک ہدیہ آج دیا جعفر طیار کی نماز کا، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ فقط کہ ہر نماز کے بعد ہر وقت آپ کو وقت ملے، اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہ جملہ ہو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المومنین و اولادے.
خدا اس کا جملے کا ترجمہ یہ ہے الحمدللہ الذی جعلنا. اتنا تو آپ سمجھ گئے. الحمدللہ شکر ہے خدا. جعلنا تو نے ہمیں بنایا. منل فرام ان لوگوں میں سے. کون لوگ؟ من المتمسقین کہ جو متمسک ہے کس سے؟ امیر المومنین اور اس کی اولاد سے. تو اب یہ جملے کو کمپلیٹ دیکھیں. خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علی اور اولاد علی کی ولایت کے اوپر متمسک رکھا. یعنی تو نے ہمیں فارملی متمسک جڑ جانا، متمسک فارم ہو جانا. ہینڈل کسی کو ہم کس کے دروازہ پکڑے، متمسک ہو جانا. اور وہ کون ہے کہ یہ اگر آپ نے عید غدیر 100 ٹائمز پڑھی بطور عید غدیر کے اعمالوں میں سے، لیکن میرے مولا کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے جب تم اس نعمت کا شکر کرو گے، پروردگار عالم کہتا ہے تم لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اس پرٹیکولر نعمت میں اضافہ کر دوں گا. تم شکر کرو ولایت کے لیے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی ہمیں مولانا نے مکہ اور مدینہ کی ذکر کر کر کے ہمیں ان دیاروں کی زیارتیں کروا دی تصور میں. اب میں بھی آپ کو تصورات میں لے چلوں. چلیے کہ پھر انشاءاللہ خدا کرے کہ جو قدم گئے ہیں وہ قدم خدا مبارک کرے، اور جو نہیں گئے خدا آپ کو ضرور لے جائے اور بہت جلدی لے جائے. عزیزان ڈونٹ ویٹ ٹل اٹس ٹو لیٹ. جتنا جلدی ہو سکے ان ارکانوں کو انجام دے دو. میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ حج کا کیا کام کہ جو بڑھاپے میں کیا جائے کہ جب صفا و مروہ کی باری آئے یا پھر طواف کی باری آئے تو ہم دو لوگوں کے ہیلپ سے جا رکھے ہیں یا کاندھوں پر بیٹھ کر جا رکھے. کہا جب تک کہ خدا نے تمہیں قدم میں طاقت دی ہے، استقامت دی ہے، استطاعت دی ہے. We are all، یہاں پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، اور خدا آپ کو اسی طرح رکھے. غریب کو تو بلایا ہی نہیں حج پہ. حج پہ بلایا کس کو کہ جاؤ تم. and if you can afford it you have to go, and if you don't go, if you can afford it and if you don't go you delay it. آج نہیں نیکسٹ ایئر. یہ سال تھوڑا سا ریسٹورنٹ کو اور ڈیکوریٹ کرنا ہے یا ایکسٹینڈ کرنا ہے، یا یہ سال بیٹے کی فیس ہے. نہیں، جب آپ کو لگے کہ یہ آپ پر واجب ہے. کیا آپ نماز کے لیے اتنی ڈیلے کرتے ہو؟ تو پھر کیوں کوئی ایسے کام میں؟ کیونکہ یہ دنیا کا کاروبار ہے. حج یعنی کسی آمدنی کا جانا. لیکن آپ کو نہیں پتا اگر وہ اتنا جاتا ہے تو اس کے سامنے آتا کتنا ہے. بندہ خدا کے ساتھ بزنس کیوں نہیں کرتا؟ دنیا میں ہم پارٹنرشپس ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میں بزنس کروں گی تو وہ بہت ذکین ہے، میرے بزنس کو ایک نیو لیول تک لے جائے گا. تو خدا کہتا ہے مجھ سے بڑا تو نے کبھی کوئی پارٹنر دیکھا جو لا شریک لہو؟ I do not have any partner. لیکن مجھ جیسا کوئی ذکین تو نے بزنس مین دیکھا؟ اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ اور آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ مدینے کی سیر کرے، خدا کرے کہ ہم سب ساتھ جائیں. بڑی لذت ہوتی ہے جب لائک مائنڈڈ مومن ساتھ ساتھ جاتے ہیں. بہت لذت ہوتی ہے. میری بہن یہاں پر جو چلی ہمارے ساتھ، ہم زیارتوں پر گئے. ایک اور کو میں ڈھونڈ رہی ہوں، 2 دن سے نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں ہے. شبانہ شاید اس کا نام تھا. ایک اور تھی جو میرے ساتھ تھی، اس کے 2 چھوٹے بچے تھے. میں ڈھونڈ رہی ہوں اس کو 2 دن سے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپا اٹلانٹا میں ضرور ملاقات ہوگی. بہرحال اب دیکھیے ایسا زمانہ کہ جب کون غریب کا ڈیفینیشن کیا اور امیر کا ڈیفینیشن کیا؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بڑا کاروبار وہ امیر، بڑا گھر تو امیر. آئیے مولا کی لینگویج میں سمجھے کہ امیر اور غریب کا ڈیفینیشن کیا ہے. ایک شخص آتا ہے میرے اور آپ کے 5ویں مظلوم آقا، وہ میرا مولا محمد باقر علیہ السلام.
میرے مظلوم آقا کی خدمت میں وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میری قصیر العال ہوں. زیادہ بچے ایک سلوات پڑھے. مولا کثیر العال ہوں اور بہت مشکلیں ہیں, بہت پریشانیاں چل رہی ہے, کاروبار نہیں, غریب ہوں, مولا کچھ مدد کر دو. تو مولا نے کہا اچھا تم کو کاروبار, غریبی, کہا کہ میں تجھے, مولا اسے گھر کے باہر لے گئے, سامنے ماؤنٹین آف ابو قبیس, کوہ ابو قبیس, خوبصورت بڑا پہاڑ مکے کا, لینڈ مارک آف مکہ. کہا کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا چلو. بیچارہ مولا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. کہا یہ سامنے پہاڑ دیکھتا ہے؟ کہا مولا. کہا اتنا تجھے سونا دے دوں, اتنا تجھے سونا دے دوں. کہا مولا میں نے تو بہت تھوڑا مانگا. کہا تو نے یہ دروازے کو سمجھا کیا ہے؟ یہاں تھوڑا مانگنے پر اتنا ملتا ہے کہ پھر وہ در کا فقیر کبھی فقیر نہیں رہتا. کہا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اس نے کہا مولا میں نے تو تھوڑا ہی مانگا تھا. کہا میں تجھے یہ پورا پہاڑ سونے کا دے دوں لیکن اس کے عوض میں تجھ سے کچھ مانگ لوں. اس نے کہا کیا مانگوں گے مولا؟ اس کو لگا بیچارے مولا کچھ مانگیں گے اجرت وغیرہ. امام نے کہا کہ یہ تمام دولت میں تیرے قدموں میں رکھ دوں, تو اپنی ولایت, میری ولایت اپنے دل سے نکال دے, میری محبت نکال دے. تو وہ پیچھے ہٹ گیا, ڈر گیا. کہا مولا ایسا سودا میں نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا تو نے تو کہا نا کہ تو غریب ہے. کہا مولا غریب ہوں لیکن مجھے ایسی دولت کی ضرورت نہیں کہ جو تیری محبت کی قیمت چکا کر دینی پڑے. تو کہا پھر کہ جس جس کے دل میں, اب یہ میرا جملہ ہر وہ دکھی دل کے لیے ہے, کہ جس جس کے دل میں یہ سوال ہے کہ ہمیں خدا نے کم نوازا اور ہم غریب رہ گئے دنیا میں. کہا جس کے دل میں سلطان عرب والعجم, آج کے میرے مولا کے جس کا 17 صفر دن ہے, جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو, کہا وہ کائنات کا سلطان ہوتا ہے. کائنات کا سلطان ہوتا ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہوتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ. بس شرط یہ ہے کہ تم نعمت کا شکر ادا کرتے رہو, ان کو پہچانتے رہو کہ یہ کون ہے. یہی وہ ہے کہ جو تمہیں یہ دنیا اور اس کی فضول رنگینیوں سے آشنا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ اپنے عمل سے, اپنے ایکشن سے یہ دنیا کو ترک کرتے ہیں. کہ پھر چلیے نا تھوڑی دیر کے لیے تصور میں ہم کوفہ چلے, وہ کوفہ کہ جس کا ذکر میں روزانہ ٹرائی کرتی ہوں کہ ان عشر زینبیہ میں اس کا ذکر ہو, کیونکہ کوفہ جو غم کی راتوں میں ہمارے ساتھ اس کے دل کا کنیکشن ہے, وہ کوفہ کہ جو آنے والے امام کی مرکز بننے والا ہے, جائے حکومت بننے والا ہے, وہ کوفے کے اندر وہ میرا مولا ہے. اور دیکھا کہ مولا بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے جوتے کی مرمت کر رہے تھے. نہج البلاغہ کا جملہ, یہ میری وصیت ہے. انشاءاللہ اگر پھر آئندہ آنے کا موقع ملا تو ضرور, لیکن ایک میری یہ عادت ہوتی ہے کہ میں جس مرکز میں جاتی ہوں وہاں آئندہ سال کے لیے تھوڑا ہوم ورک دے کر جاتی ہوں. ٹیچر ہوں نا, کیا کروں, ہوم ورک دے کر جاتی ہوں. اب جو ہے ہوم ورک آپ کا انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے یہ ہے کہ آپ نہج البلاغہ کی کو رکھیں, اٹھائیں اس سے. صرف یہ عزا خانوں میں اور سینٹرز کی زینت کے لیے نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں نہج البلاغہ کیا ہے, فصیح و بلیغ, بلاغت کا وہ مجموعہ. کہا کہ اگر قرآن ہے, قرآن کی اخت القرآن نہج البلاغہ, یعنی سسٹر آف قرآن. قرآن کی اگر کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو نہج البلاغہ ہوتی, اور نہج البلاغہ کی اگر کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو وہ صحیفہ سجادیہ ہوتی. یہ میرے مولا کے کلام ہے, میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی معاویہ والا پڑھے گا,
کون پڑھے گا ان کتابوں کو اگر ہم نہ پڑھیں گے؟ اور ہم اگر فیضیاب نہ ہوں گے، پھر ہم کہیں کہ کیوں ہم میں اخلاق نہیں، ہم کتابیں پڑھیں گے؟ کیوں ہمارے بچے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں؟ اگر ہم ان میں عادت ڈالیں گے کہ اخلاق ائمہ اور سوشل پولیٹکس ائمہ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اگر صرف ایک ادنا سی نہج البلاغہ کے ایک خطبے کو آپ اٹھا کر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جب میرے مولا نے گورنمنٹ کیسے سکھائی، مالک اشتر کو جب گورنر بنا کر مصر بھیجا نا، تو میرے مولا نے اتنا لمبا چوڑا لیٹر لکھا اس سے، اگر مجھے گورنمنٹ، دنیا کی گورنمنٹ نہیں، کم از کم میں اپنے خاندان کو تو گورن کر سکتی ہوں، ہم جماعتوں کو گورن کر سکتے ہیں ان بائی لائنز کو دیکھ کر، ان گائیڈ لائنز پر چل کے۔ تو نہج البلاغہ میں اور آپ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ صحیفہ سجادیہ، کہا اوہ پریشانیاں آ رہی ہے، کھولیے صحیفہ، ہر ایک مرض کی دوا ہے اس میں، بارش نہیں تو دعا، زلزلہ آیا تو دعا، بارڈر پہ سولجرز جا رہے ہیں تو دعا، ہفتے کی دعا، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کی۔ اگر کوئی اتنا سا کر لے کہ وہ اگر میرے مولا کی بتائی ہوئی ہر روز کی صرف دعا پڑھ لے، وہ اپنی طرف ایک حصار بنا لیتا ہے۔ کہا وہ کہ جو یہ پڑھتا ہے اس دن میں قسم ہے اس خدا کی کہ ایک چونٹی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے، ہم ڈرے کہ کوئی ہمارا بزنس لے لے گا، کوئی ہمارے یہ، ہم دنیا سے ڈرے؟ کہا کہ تو نے اگر صحیفہ سجادیہ کی دعا کا حصار بنا لیا نا، ڈیلی دعا کا، تو اس دن تجھے چونٹی تک نہیں نقصان پہنچا سکتی۔ انسان اور انسان کے ذہن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر میرے مولا، بات اور کہیں بڑھ نہ جائے، میرے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے، ارضیتم من الحیات الدنیا، تو نے یہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھا؟ تو کوفے میں ہے میرے مولا جوتے کی مرمت کر رہے، جوتا ٹوٹ گیا تھا، جوتے کی مرمت کر رہے۔ ایک شخص آیا، اس نے مولا پر تنزیہ، دیکھیے دشمن بھی ایسے ہوتے تھے کہ یہ لوگ اسی فراق میں رہتے تھے کہ کہیں مولا کو لک ڈاؤن کروا دے، نیچا دکھا دے، تنزیہ۔ تو کہا کیا مولا آپ اس پھٹے ہوئے جوتے کو لے کر بیٹھے ہو؟ یہ جوتا کیا ہے، اس کی قدر و قیمت؟ کہا تو نے صحیح فرمایا، یہ جوتے کی جتنی تیری نظروں میں قدر و قیمت ہے کہ یہ بیکار ہے، ٹوٹا ہوا، اس کے تلوے چھل گئے ہیں، اور جو تیری قیمت، تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت ہو؟ تو اسے کہا مولا اٹس یوز لیس، اسے آپ گاربیج کر دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ تو کہا میری نظروں میں یہ تیری رنگین دنیا کی یہی قیمت ہے کہ اس کو میں دنیا کو اتنا ترک کروں۔ تو پھر اس نے کہا کہ مولا، اب دیکھیں نیکسٹ کوسچن جو آپ کے میرے دل میں آئے، تو پھر مولا بتائیے کہ اگر خدا کو یہ دنیا میں ہمیں بھیج کر ہمیں یہ دنیا کی رنگینیوں کو اٹریکٹیو نہیں بنانا تھا تو کیوں بھیجا؟ اور کیوں ہمیں یہ بھوک دی؟ کیوں ہمیں یہ دل دیا جو ہر چیز پر مائل ہوتا ہے؟ کیوں اچھی لباس دکھائے؟ کیوں ہمیں تو نے یہ سب دیا؟ تو کہا اس کا بھی ایک ریزن ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک سمجھدار اور عقل مند، ہم لوگ کتنے خاموش ہوتے جب مرد لوگ مجلس پڑھتے ہیں؟ ایک صلوات تو پڑھوا دیجئے محمد۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کھیتی ہے۔ یہ ایک سمجھدار کسان کیا کرتا ہے؟ جب زمانہ بارشوں کا ہوتا ہے تو وہ اپنی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، کریکٹ؟ وہ ہل چلتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زمین نرم ہوتی ہے، زمین ریسیپٹیو ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جب بارش ختم تو اس نے دانے
ڈالے. اب زمین کی فطرت یہ ہے کہ اب جو بھی اس کا مالک دے رہا ہے زمین اس کو قبول کر رہی ہے اور اپنے آپ میں نصب کر رہی ہے. اب کیا زمانہ آئے گا؟ وہ زمانہ کہ جب اب وہ چھوٹی چھوٹی فصلیں نکلیں گی، پھر ایک سمجھدار کسان ان پوری جتنی بھی جو نکل رہا ہے اناج اگ رہا ہے تو اس کے ارد گرد کچھ چیزیں جو چاہیے وہ اگتی ہے، کچھ نہ چاہیے وہ اگتی ہے، کیونکہ بنجر زمین میں کچھ بھی نکلتا ہے. تو کہاں نکلنے والی جو کھیتی اور اچھی فصل ہے، اچھا دانہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی کڑوے درخت بھی نکلتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں نکلتی ہے جس کو میں انگلش میں بچوں کو سمجھا دوں کہ جہاں پر ہمارے لیے روٹس اور فروٹس نکلتے ہیں وہاں پر ویڈز بھی نکلتی ہے. آپ بھی گھر میں گارڈننگ کرتی ہے نا تھوڑا بہت. آج ہی میں نے دیکھا ڈاکٹر عمار کے گھر، بہن کے گھر، کہا میں نے یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ مرچیوں کا ہے، یہ کوتمیر کا ہے، یہ وہ فلاں ہے، یعنی یہ سب چیزیں. تو کہا ان کی دیکھ بھال کیا کرنی ہے؟ کہا بہت دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، آزو بازو جب کیڑے لگ جاتے ہیں تو دوائی چھاٹنی ہوتی ہے، جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے ہاتھوں سے. تو انسان، وہ سمجھدار کسان کیا کرتا ہے؟ وہ جو لہلہاتا کھیت ہے اس کے آزو بازو سے سب صاف کرتا ہے تاکہ اس کے اوریجنل ٹری کو نقصان نہ پہنچے. کہا میں اس سے بڑھ کر تجھے تیری زندگی کا نقشہ کیا بتا دوں؟ کہا تیری دنیا وہ ہے، خدا نے تجھے کسان بنا کر دنیا میں بھیجا، یہ دنیا تیری ہل چلانے والا، یعنی اتنا کما جتنا ضروری ہے. اور جب یہ دنیا میں تو الجھ جاتا ہے نا، جہاں پر وہ ویڈز نکل رہے ہیں، وہ جو وانٹڈ چیزیں نکل رہی، وہ تیرے گناہ ہیں. عقل مند وہی ہے جو سٹاپ کر کے گناہوں کو، وہی یعنی استغفار کی منزل. کہا یہ دنیا ہے، رہنا ہے اس میں، امتحان اس میں دینا ہے، ورنہ منزل کمال کیا ہے کہ کوئی سادھو بن جائے. کیوں؟ کہا ہم کو دیکھیے مذہب اسلام، اس نے کہا تم کو نکاح بھی کرنا ہے، تم کو دنیا بھی بسانی ہے، تم کو حلال و حرام کا بہت خیال رکھنا ہے، اور سب کچھ تمہیں اسی دنیا میں کرنا ہے. اگر جنگل بسانے ہوتے تو پھر وہ سادھو بہتر یا وہ عیسائی پادری جو نکاح ہی نہیں کرتا، اسے کیا پتا کہ لذت دنیا کیا ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں دنیا میں حلال و حرام کے ساتھ بھیجتے ہیں، پھر یہ آنکھیں وہی حلال دیکھیں جو اسے پرمیٹڈ ہے. النظر سہم من سہم ابلیس. چھٹے امام کہتے انسان کی یہ نگاہ، انسان کی نگاہ ابلیس کے خون آلود تیر سے زیادہ خطرناک ہے. تو وہی دیکھ، یہ دنیا کھیتی ہے تیرے لیے ہم نے حلال لذت رکھی ہے، اس کو تو اختیار کر. اور پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ ایسی ہی ہے کہ جسے لبھاتی ہے تو پھر اتنا لبھا دیتی ہے کہ پھر وہ اپنے مقصد کو بھلا جاتا ہے. اور پھر چلے رسول، یہ بہت اسلام کا ارلی پیریڈ تھا، ارلی پیریڈ آف اسلام. رسول بہت سارے خطبے، دیکھیے احکام عبادت تو بعد میں آئے. کیا کہا یہ رسول کو بھیجے جانے کا مقصد؟ سورہ جمعہ نے کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ کہا اللہ نے کہ ہم نے اسے بھیجا تمہارے ساتھ کتاب لے کر، یزکیہم تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، تمہیں ریمائنڈ کرنے کے لیے. تو یہ نبی نے، عبادت تو بعد میں آئی، نماز پڑھو، یہ پہلے تو ہمارے اخلاقوں کو درست کرنے کے لیے آیا.
اخلاق کو درست کرنے آیا، ایک ذلیل اور جاہل امت میں آیا رسول، تو بہت سارے خطبے دیا کرتے تھے اباؤٹ دا سول، نفس کی طہارت اور انسان کی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد۔ تو یہ جب سب بات سنی تو عثمان بن مختوم رسول کے ایک صحابی تھے بہت بلند درجے کے، انہوں نے جا کر گھر میں سب کچھ ترک کر دیا، بس عبادت ایک کونا گوشہ پکڑ لیا، اور نہ گھر کے کام کاج، نہ شوہرداری، نہ گھر کی ذمہ داری، کچھ نہیں کی۔ تو اس کی بیوی روتی پیٹتی رسول کے پاس آئی کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ عثمان بن مختوم گھر کے کوئی کاروبار میں یا دنیاوی کاروبار میں حصہ نہیں لیتا۔ عثمان بن مختوم کہتے رسول کی پیشانی پر بہت کم شکن آتی تھی، ہی واز رحمت للعالمین، وہ خوبصورت ذات جو خدا نے بھیجی تھی۔ تو کہا رسول کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ رسول نے کہا عثمان، بلایا اسے، کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں راتوں کو آرام نہیں کرتا؟ کیا میں شوہرداری نہیں کرتا؟ کیا میں کاروبار نہیں کرتا؟ کہا میں وہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک حد، ایک دائرہ ہے کہ جو حلال ہے۔ عثمان نے کہا عثمان کو کہ سنو، یہ دنیا یقیناً کچھ لذت والی ہے، لیکن وہ لذت کہ جتنی لذت ہمیں ضرورت ہے، ضرورت سے آگے نہ جانا۔ اور خاص طور سے ہم جو شیعہ نے جعفری ہے نا، ہمارے لیے تو امام نے ایک راستہ بتایا، الامر بین الامرین، جو دونوں راستوں کے درمیان وہ نرم راستہ، وہ چھوٹا راستہ، وہ سیدھا راستہ، جو وہ درمیانی والا راستہ کہ نہ اس میں الجھ جانا ہے نہ اس سے پرے رہنا ہے۔ کہا الامر بین الامرین، اور پھر پانی کی طرف لے گئے اور ہاتھ ڈالا سمندر میں، سب سے کہا ہاتھ ڈالو، کہا سب سے کہا ہاتھ ڈالو، لوگ اوبیڈینٹ ہے، اطاعت گزار ہے، سب نے ہاتھ ڈالا، دریا کا، سمندر کا، کہا پانی لے لو چلو میں، آپ جتنا کی کوشش کرو، آپ چلو میں کتنا پانی لے سکتے ہو؟ کہا پانی چلو میں لیا، لیکن انگلیوں کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ پانی چلو میں سے بہہ جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہاتھ کی تری برقرار رہتی ہے۔ کہا یہ دنیا ایسی ہے، اگر تم ڈوب کے بھی اس کو حاصل کرنا چاہو گے، ہاتھ میں آئے گا اتنا ہی کہ جتنا لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کی رنگینیوں سے آشنا کرنے کے لیے کہ دیکھو اس میں خطرے بہت ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ دنیا کو کہا کہ یہ دنیا یہ سانپ کی جلد کی مانند ہے۔ سنیک کو آپ دیکھیں تو اس کی چمڑی کتنی خوبصورت ہے، لیکن نزدیک جائے تو وہ ڈسے گا تو اتنا ڈسے گا کہ ہماری وجود کو ختم کر دے گا۔ کہا یہ دنیا ایسی ہے، خوبصورت ہے دیکھنے کے لیے، لیکن غرق نہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترک نہ کرنا، کیونکہ کاہل ہے وہ شخص کہ جو کہے کہ میں کماؤں نہ اور مجھے آ کر کے دنیا کوئی دے جائے گی۔ کہا ضرور تمہیں محنت کرنی ہے، لیکن محنت کے بعد تمہیں حقوق نبھانے ہیں، والدین کے حقوق، معاشرے کے حقوق، اپنی اولادوں کے حقوق، تمام حقوق کو نبھائیے تو پھر تمہارے لیے یہ دنیا مزرعۃ الآخرت بنتی ہے۔ کھیتی ڈالو گے، اب یہ کسان کا وہ واقعہ آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کسان نے روز سمجھے چاول کی کھیتی بنانے والا ہے، چاول اگنے والے ہیں، اب یہ چاول ڈالے اور سوچے کہ اب فصل کٹے گی تو گیہوں کی، تو اس سے بڑھ کر کوئی مورخ ہوگا دنیا میں؟ نہیں ہوگا، رائٹ؟ میں گناہ کروں اور پھر تصور میں جنت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے مولا ہے۔ اگر ہم ان سے متمسک ہوئے، ان کے اقوال، کل میں نے کہا تھا یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے سنت، اور یہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے عقیدہ۔
جو کرتے ہیں وہ ہوتی ہے سنت، اور یہی پھر طریقے کیسے کرو وہ ہو جاتا ہے اخلاق۔ یہ تین چیزوں پر اگر آپ غور کریں کہ اگر میرے نبی نے کیا ہے تو پھر یہ سنت پیغمبر ہے، مجھے کرنے میں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کا ظاہری نقصان اگر آپ کو نظر آئے، نماز شب کے لیے اٹھنے کے لیے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، رات کو میٹھی نیند گوانی ہے، ابھی تو ونٹر ہے تو ہم اٹھ کے بیٹھ گئے، دھیرے پڑھا، آہستہ پڑھا، جلدی پڑھ لیے، سینٹر سے جا رہے، ان سمر کی نائٹس کا سوچے تو پھر خداوند متعال فجر ابھی ٹائم ہے، فجر پڑھ لے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت برف پڑی، سردی ہوئی اور آپ نے نہ پڑھا، کہا ظاہری اس کے تم کو تکلیف ہے لیکن اس کی آخرت کی کتنے ریوارڈز رکھے ہیں۔ ابھی خمس کا نکال دینا تو بہت سارا پلس اور مائنس جو ہمارا بزنس کا شیٹ بنتا ہے اس میں سے او مائی گاڈ اتنا بڑا ایک چنک نکل گیا، وہ ظاہری تو نکل گیا لیکن بقیہ کو پاک کر رہا ہے۔ ہم تو صرف اس کے ظاہری نقصان دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس پر ٹاپک آگے بڑھے گی، آج بہت وقت ہو گیا، مجھے امام رضا کا ذکر بھی تو کرنا ہے کہ جس امام کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، کہا کون وہ امام، کون وہ امام کہ جو شہر طوس میں رہتا ہے۔ اس امام کی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ کہتے کہ جب ہم امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کی زیارت پر جانے والا اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں ایران، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہجوم، کیا رش، آپ سوچیں کہ دن میں جائیں چومیں تو نہ پاسبل، رات کو جائیں چومیں ناٹ پاسبل، کون سا وقت ہے کہ وہ روزہ خالی ہو کہ ہم جا کر چومیں؟ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ رسول کا قول کبھی خالی نہیں جا سکتا۔ رسول نے کہا کہ میرے تمام جگر کے ٹکڑے عرب میں دفن ہوں گے، لیکن میرا جگر کا ٹکڑا عجم میں دفن ہوگا۔ کہا کہ اس کی زیارت کے لیے جو جائے گا تو جتنے قدم وہ چلے گا اپنے گھر سے لے کر کے حرم مطہر تک، کہا ہر ایک قدم پر میں اس کے جنت کا ضامن بنتا ہوں، اور کہا میں اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں اور اس کو آگ سے میں بچاؤں گا۔ کہا میرے فرزند غریب کی زیارت پر جو جاتا ہے اور وہ جب پلٹ کر واپس آتا ہے تو کہا کہ جیسے ماں کے شکم میں سے ولد نکلتا ہے، اولاد نکلتی ہے، اس طرح وہ طاہر ہو کے نکلتا ہے۔ اور کہا جب وہ امام کے حرم مطہر میں پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ، اب آپ میرے ساتھ ذہنوں میں پرواز کیجئے گا، کہا ہم گھر سے نکلے، ہم اپنے گھر سے نکلے، کہا جب ایک امام رضا کا زوار گھر سے نکلتا ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی خدا اس کے گھر پہ لگاتا ہے۔ کہا کہ یہ تم اس کے گھر کا خیال رکھو گے، پھر ایک فرشتوں کی ٹولی ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ پرواز کرتی ہے، کہا پرواز کر کے ہمیں حفاظت سے لے جاتی ہے، اور جب اب حرم مطہر پر رکتے ہیں نا، جیسے حرم مطہر پر رکتے ہیں تو کہا کہ جو فرشتے رحمت گنبد کا طواف کرتے ہیں وہ ایک زائر کے استقبال کے لیے آتے ہیں، وہ زائر کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عذاب کے فرشتوں رک جاؤ، یہ رحمت کا جگہ ہے، یہاں پر صرف رحمت آتی ہے۔ تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہی ساتھ ہمارے سروں کو سایہ کرتے ہوئے آتے ہیں، اس وقت تک ہمارے پاس رہتے ہیں کہ جب تک کہ ہم اس غریب کی زیارت نہیں کر لیتے۔ اور کہا جب لوگ کم ہوں گے غریب کی زیارت کے لیے تو یہ رسول کا قول ہے کہ جو ہم جو دیکھتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں ایران میں کہ ہمیں زیارت کے اندر نہ ملے جگہ، اگر حرم امام مطہر کو ہم چوب نہ لے ہمیں، خیر یہ کہا کہ اگر میرے بیٹے کی زیارت پر لوگ کم ہوں گے، خدا فرشتوں کی شکل میں انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجے گا کہ پھر ہجوم رہتا ہے، اور وہ غریب کہ جس کے لیے صبر کی کیا تلقین دے رہے ہیں یہ امام، اور بتا رہے ہیں کہ معرفت ہماری کیسے ہو، کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس مقام پر نکلیں کہ جسے نیشا پور کہتے ہیں۔ ہم گئے
قدمگاہ پر چشمہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک شفا ملتی ہے، ابھی بھی عقیدت کے ساتھ جانے والا اپنی آنکھوں پر لگائے۔ میں نے اپنے گروپ میں ڈائبٹیز کے مریضوں کو شفا پاتے دیکھا ہے وہ پانی پی کر، میں نے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو زخمی آ کر کے شفا یاب ہوتے دیکھا ہے وہ پانی کا چشمہ۔ کہا شہر عجم میں امام رضا آئے اور کہا ایسے لگتا تھا کہ مدینے سے چوم کے آئی ہے ہوا نقش پا ہو کر۔ یہ میرے مولا آئے، یہ میرے مولا رضا آئے۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ پہنچا، صبر کی کیا تلقین تھی کہ ولی عہد بننا ہے اس ملعون کا، اس ملعون کے زمانے میں رہنا ہے ولی عہد بن کر۔ تو میرے مولا نے شرط و شروط رکھے، لیکن وہ بات اب زمانہ نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پوری بات بیان کروں، بس مجھے آپ کو معرفت امام تک پہنچانا ہے۔ کہا کہ نیشاپور کا زمانہ تھا، کہتے کہ کیونکہ امام یہ ہسٹوریکل بہت فینومینا تھا کہ مدینے سے ایک ولی عہد آئے، اور وہ بھی آئے تو اکیلا نہ آئے، ہجوم تھا ساتھ میں۔ کہتے اتنے قلم گو تھے، اتنے راویان تھے لکھنے والے، امام کے ساتھ چلتے چلتے آئے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی استقبال ہونے لگا شہر زمین سرزمین توس پر، تو مولا کا کارواں رک گیا، مولا کا کارواں رک گیا، اور لوگوں نے اصرار کیا فرزند فاطمہ تیری زیارت ہو جائے، فرزند فاطمہ تیری زیارت ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھتا ہے اور ان آنکھوں نے جلوہ نور کو دیکھا، فاطمہ زہرا کے فرزند کو دیکھا جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک پانی تھی وہ پا چکے۔ جب وہ نقاب الٹا اور خیمے کا پردہ الٹا ہے تو روئے چشم فاطمہ نظر آیا۔ امام سے لوگوں نے کہا مولا کچھ کلام کیجئے، مولا کچھ کلام کیجئے۔ تو دیکھیے فرزند فاطمہ کہتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ کہا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، ایک فورٹریس ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخلہ حسنی امن من عذابی۔ کہا کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو زبان پر لاتا ہے وہ ایک اتنے بہترین فورٹریس میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس میں داخل ہو گیا امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے۔ جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امان پا جاتا ہے۔ اور کہا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ پھر پردہ گرتا ہے، مولا کچھ بیان کیجئے، کلمے اٹکی ہوئی ہے، لکھتے جا رہے، لا الہ الا اللہ تو لکھ دیا، مولا کچھ بیان کیجئے۔ پردہ گر گیا، پھر اصرار کیا، لوگ مولا کے ناکے کے ارد گرد آ گئے، گڑ گڑا کر کے رونے لگے، مولا کچھ بیان کیجئے۔ پھر پردہ الٹتا ہے، وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ، پھر پردہ گر جاتا ہے، مولا کچھ بیان کیجئے۔ اب آپ سوچیں کہ ایٹموسفیئر کیسا ہو گیا، سناٹا چھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی عصمت و طہارت کی زبان سے کچھ کلمے پھول نکلے کہ ہم وہ پھولوں کو جمع کر لے۔ کون سے کلام نکلتے ہیں کہ پھر پردہ اٹھتا ہے، اور مولا کہتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخلہ حسنی امن من عذابی۔ اور پھر کہا ولیکن شرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ کہا لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے کوئی شرطیں ہیں، کوئی شروطیں ہیں، اور کہا ان میں سے ایک شرط میں ہوں کہ اگر تم میرے دروازے سے داخل ہوگے تب ہی تم عذاب سے بقا پا جاؤ گے۔ کہا ہم وہ معرفت کا دروازہ ہے، ہم وہ معرفت کا دروازہ ہے کہ پہچان لو کہ کون سے دروازے سے تم کو آنا ہے۔ اگر تم ہمارے دروازے سے آؤ گے، اسی لیے زیارت جامعہ میں ہم امام کو جب سلام کرتے ہیں نا تو ہم امام کو یہی کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ زیارت جامعہ آپ کو پتا ہے 5 ہے، 5 زیارت جامعہ ہے، لیکن جو تیسری نمبر کی ہے وہ زیارت جامعہ ہمیں اکثر پڑھنا، اور خصوصاً جب ہم زیارتوں پر جائیں
تو ہم زیارت جامعہ وہ تیسری نمبر کی پڑھیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک امام کو سلام کریں لیکن کمپلیٹ اماموں کا نام اس میں آ جاتا ہے. تو یہ زیارت جامعہ، اس کے اندر ہم امام سے کہتے ہیں کہ مولا تو وہ محفوظ قلعہ ہے کہ جس میں میں داخل ہو جاؤں تو پھر مجھے امن مل جاتا ہے، ہر ایک چیز کو بچانے کے لیے تو میرا قلعہ ہے. اور یہی دعا ہم کہتے ہیں امام سے، امام وقت سے کہ مولا آج دن شروع ہونے والا ہے، میں تیرے کو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو مجھے تیرے قلعے میں جگہ دے دے. اور یہ ہے میرا مولا. تو کہا معرفت اس کی ایسی ہو کہ اگر ذلیل بھی کرنا چاہے ظالم بادشاہ تو عزت و تو عز من تشاء و تذل من تشاء. من کانا یرید عزتا، تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے عزت بخشے، تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے. من کانا یرید عزتا، تو چاہتا ہے تجھے عزت ملے. کانا عزت اللہ، خدا تجھے عزت دیتا ہے، خدا عزت دینے والوں میں سے ہے. وَلِلَّهِ عِزَّتَ جَمِيعًا. من کانا یریدو عزتا، تو چاہتا ہے تجھے عزت ملے. وَلِلَّهِ عِزَّتَ جَمِيعًا، وہ خدا عزت دینے والا ہے. پھر ایک مرتبہ دربار ہے ظالم کا، اور ظالم ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ فرزند فاطمہ کو ذلیل اور رسوا و خوار کرے. تو ایک مرتبہ جو ارادے کرتا ہے نا، اس کے اوپر وہ ارادہ سامنے خود آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. کیا کیا ظالم نے کہ دربار سجا دیا، اور عیسائی اور یہودی پادریوں کو کہ جو بہت بڑے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، ان کو لا کر کے بٹھا دیا اور کہا کہ یہ پھر تعارف بھی کرواتا ہے کہ یہ ولی عہد ہے اور یہ فرزند فاطمہ میں سے ہے، یہ موسیٰ بن جعفر کا بیٹا ہے. اور اس کی حسب و نسب کو ریلیٹ کر کے تو کہا جیسے جیسے وہ دیکھیں ظالم کی زبانی تعریف، ظالم کی زبان خدا تعریف کروا رہا ہے. حسب و نسب کو بیان کیا، کہا کہ یہ موسیٰ بن جعفر کا فرزند ہے، اور یہ فرزند ہے علی مرتضیٰ کا، کہ جو فرزند علی و فاطمہ کا. فاطمہ وہ کہ جو بنت رسول ہے، اور رسول وہ کہ جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا پیغام لینے والا. یعنی خود نے ہی تعریف کر دیا کہ میں جس کو رسوا کرنا چاہتا ہوں اس کو خدا نے کتنی عزتوں پر بلند کر دیا. ایک صلوات نہ پڑھے محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں، امام مسکراتے ہیں، امام کا خادم جو ہے وہ مسکراتا ہے. وہ خوف زدہ تھا. مولا نے کہا تو ڈر مت، عزت خدا دینے والا ہے. کہا مولا وہاں بڑے بڑے آئے. کہا تو نے جانا ہی نہیں تیرا مولا کون ہے، میں اکیلا، ان کے لیے زبان میری کافی ہے. بہرحال تو گفتگو ہونے لگی. تو پادریوں نے پوچھا کہ تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ کہا ہم وہ نبی کو مان ہی نہیں سکتے کہ جو ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا. ہمارا نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا. کہا تمہارے نبی کے پاس کون سا ایسا معجزہ تھا؟ تمہارے نبی کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی معجزہ نہ تھا. تو پھر کہا یقیناً ہمارے نبی کے پاس زندوں کو زندہ کرنے کا معجزہ نہیں تھا، لیکن کہا کہ تم اس عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ وہ عیسیٰ، کہا کہ وہ عیسیٰ کہ جو معجزہ کرتا تھا خدا کی حکم سے. تو کہا اگر عیسیٰ خدا تھا تو پھر حکم کس کا مانتا تھا؟ اگر عیسیٰ خدا تھا کہا حکم کس کا مانتا تھا؟ کہا تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہم عیسیٰ کو، وہ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں جس نے آنے والے محمد کی پیشن گوئیاں کی تھی. ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ جس عیسیٰ نے رسول کے آنے کی گواہیاں دی تھی. لیکن ہر ایک بات ہم عیسیٰ کی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے دیکھیں مولا، دیکھیں دلیل کرنا. کہا ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس عیسیٰ کو نہیں مانتے کہ جو عبادت میں ہم نے سنا بڑا کاہل تھا. عیسیٰ عبادت میں کاہل تھا. تو اب پادری اپنی جگہ سے اٹھ گیا، تل ملا اٹھا. کہا کہ کیوں عیسیٰ کو تم نے کاہل کہا؟ کیوں وہ عبادت؟ وہ کہا رات رات بھر عبادت کرتا تھا کہ اس کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے. رات رات بھر عبادت کرتا تھا، دن بھر روزے سے رہتا تھا. عیسیٰ کی عبادت مشہور ہے. کون کہتا ہے؟ پادری. تو پھر مولا نے کہا اچھا اگر تمہارا عیسیٰ خدا بھی ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے، اور روح بھی خدا کی ہے، تو اگر وہ ٹرینٹی کے جو آج دنیا کہتی ہے نا، کہا اگر خود وہ خدا ہے تو پھر وہ عبادت کس کی کرتا تھا؟ اب یہ دیکھ کر کے پورا دربار خاموش ہو گیا.
اور وہ پادری کو کہنا پڑا کہ یقیناً، کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس کا نام پھر میرے مولا نے توریت اور انجیل کو بیان کرنا شروع کر دیا. کہا میں تجھے وہ 12 حواریون کے نام بتاؤں کہ کون 12 حواریون تھے؟ میں تجھے نائبین کے نام بتاؤں؟ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تیرے بھی 12 جانشین ہے. پھر امام نے اپنی زبان صادقہ سے کہا کہ ہمارا پہلا علی تھا، پھر اس کے بعد حسن تھا اور حسین تھا، یوں کر کے حسب و نسب. اب تو مامون نے تو صرف 8 دیکھے ہیں نا علی، 8ویں علی تک آ کر کے مامون کی نظریں رکی ہے. میرے مولا بیان کر رہے ہیں کہ سن، جب ہمارے آنکھ بند ہوتی ہے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے تو دوسرا ستارہ آتا ہے. کہا وما جواری القناس جواری القناس، کہا ایک ستارہ ٹوٹتا ہے تو دوسرا جمع ہو جاتا ہے. کہا سن، میرے بعد میں علی ہوں، میرے بعد محمد آئے گا، میرے محمد کے بعد ایک حسن آئے گا، ایک حسن کے بعد کہا کہ وہ آئے گا کہ جو زمانے میں دنیا بھر میں قائم ہو جائے گا، ایسے کہ دنیا فنا ہو جائے گی وہ باقی رکھے گا. اور یہ ہے میرا امام، کہ جس امام کی شہادت کا دن آج ہم اور آپ منائے. کون امام؟ کہ مختصر ایک جملہ ان کے بارے میں کہہ دوں. کہتے ہیں کہ جب مولا زہر دغا کھا چکے تھے، معصوم کو صرف معصوم غسل و کفن دے سکتا ہے، اور معصوم کو صرف معصوم سپرد خاک کر سکتا ہے. یہ اعجاز عصمت اور امامت ہے جو اللہ نے اماموں کے ہی حوالے کی ہے. تو جب شہر طوس میں میرے مولا زہر کے اثر سے تڑپنے لگے، غیب سے مدینے سے مولا کا یتیم آتا ہے. میرے مولا پہنچے اور میرے نوے امام جب مدینے سے نکلے ہیں نا تو اہل مدینہ نے ایک یتیم کو دیکھا. اہل مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ امام نے، نوے امام نے اپنے گریبان کو چاک کیا. مدینے کی خاک اٹھا اٹھا کر کے وہ مظلوم اپنے سر میں ڈالتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کر کے اپنے امامے کو اتار کر کے ماتم کنا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا آقا خیریت ہے؟ کہا مجھے یتیمی کا پرسہ دے دو، میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے. میرے مولا اعجاز امامت سے آتے ہیں اور میرے مولا کی طرف جب میرے مولا کا گھر آنا نزدیک آیا، امام نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتار دیا اور اپنے بابا کے حجرے تک پہنچے. کیا دیکھا کہ بستر شہادت پہ میرا غریب امام تڑپ رہا ہے نا. تو میں یہ کہوں مولا دستور زندگی تو نے نبھائی کہ باپ جب مرتا ہے تو بیٹا آتا ہے نا سرانے. کہیں دنیا کے دستور کو پلٹتے دیکھا؟ ہائے اربعی عاشورہ کا دن ہے اور غریب بیٹا بستر پر ہے، زخمی باپ مرنے چلا تو باپ نے آ کر بیٹے سے الوداع کہا. لو مولا، اے مولا نوے امام بڑے خوش قسمت ہو مولا، آپ کی یتیمی ہوئی. اگر شہر طوس تھا تو کیا ہوا مولا؟ کسی نے آپ کو شہادت بابا کے بعد کسی نے تماچے نہیں لگائے، کسی نے آپ کو گھڑکیاں نہ دی، کسی نے آپ کو رسن میں نہ باندھا مولا. لو ازادہ رو، میرے نوے امام پر یتیمی کی گھٹا جا گئی اور غریب ہو گیا آقا اور بابا شہید ہو گیا. غسلت کفن تیار ہوا، جنازہ بڑی شان سے نکلا. ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے وہ بیٹے کے کاندھوں پر جائے. آئے کربلا کا غریب بے غور و کفن رہا، لاش پر گھوڑے دوڑے. ارے جوان بیٹا لو ازادہ رو، سجاد
کی مصیبت یہ تھی. منہال نے پوچھا مولا کربلا سے جب آپ 11 محرم نکلے تو یہ شمر نے تمہیں کس طرح نکالا؟ کہا منہال نہ پوچھ تو بہتر ہوگا، ہمیں گنج شہیدہ سے گزارا. ارے میں نے دیکھا بابا کے جسم پر اتنے گھوڑے دوڑے، میرے ہاتھ بندھے تھے اور میں نے اپنے بابا کو اسی عالم میں بے غور و کفن چھوڑ کر کربلا کے نشیب سے چلا. اے مولا پھر کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کربلا کی خاک شرمندہ تھی فاطمہ سے، خاک اڑتی رہی بدن غل بدن زہرا پر. کربلا کی خاک ایک چادر بن گئی. لو عزادارو، میرے 8ویں امام کا جنازہ اٹھانا. اے مولا جنازہ جو اٹھا تو جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 لوگ کی ضرورت ہوتی ہے. اے مولا کربلا کا ایک غریب 14 محرم کوفے کے قید خانے سے آ گیا نشیب میں. اے مولا ارے بیویوں ماتم کرو. زینب نے جب سجاد سے پوچھا اے سجاد رات کی تاریکی ہے، کہتے زینب نے کبھی بابا کو نہیں بلایا، ایک ہی موقع تھا. کہتے تاریخ میں 3 موقع، آج ایک موقع بیان کر دوں. ایک مرتبہ زینب نے مشکل کشا کو نہیں بلایا، لیکن شام کوفے کا قید خانہ اور زینب تنہا اٹھی. زینب رات میں دیکھا سجاد جگہ پر نہیں ہے، سجاد جگہ پر نہیں ہے. ایک مرتبہ کوفے کی دیوار پر زندان پر ہاتھ ٹیکا اور وہی بطول کی بیٹی رونے لگی. اے مشکل خوشا بابا ادرکنی، آج بابا جائیے. زینب اکیلے یہ رانڈوں کو لے کر لگی جا سکتی، بابا آ جائیے. کہتے زینب نے باپ کو یاد کیا، اتنا روئی زینب غش کھا گئی. صبح ہوئی تو دیکھا سجاد قید خانے میں. کہا سجاد بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ سجاد پھوپھی تو مر نہ گئی. اے پھوپھی اماں آج ہم یہاں سے کوچ کریں گے، اب یہاں سے شام جائیں گے. پھوپھی اماں بابا کا لاشا دفنانے گیا تھا. اے امام رضا آپ کا تو بیٹا آ گیا اور آپ کا جنازہ اٹھا. کربلا کا غریب مسافران مصیبت، کربلا کا غریب. اے سجاد بتا دے تو نے بابا کو دفن کیسے کیا؟ کہ پھوپھی اماں جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بابا کے بدن پر خاک کربلا اڑی تھی. میں نے بابا کو کہا میرے لال بابا کو غسل دیا، کہا غسل نہ دیا. میں نے بابا کا لاشا اٹھایا. میں نہیں جانتی بیویوں، آپ تصور کرو کہ جس کے ہاتھ بندے ہو وہ قبر کیسے کھودتا ہے. اے سجاد قبر تیار ہوئی مولا کی. ارے زینب نے پوچھا اچھا سجاد بتاؤ بابا کا لاشا دفن کیسے کیا؟ کہا پھوپھی اماں میں تیرا سجاد بڑی الجھن میں تھا. اے پھوپھی اماں ارے قبر میں اگر اتاروں میں تو قبر پہ لاشا دینے والا کوئی نہ تھا، اور اگر میں لاشا دیتا تھا قبر میں اتارنے والا کوئی نہ تھا. میں اکیلا، میں غریب. سجاد تو نے کیا کیا؟
اے مولا رضا آپ کے بیٹے نے شان سے جنازہ اٹھایا مولا آئیے کربلا میں آپ کے جد مظلوم کہا سجاد پھر بتا دے کیا ہوا کہا دنیا تو نے کیا کیا کہا وہی جو دنیا کرتی ہے وہی جو دنیا کرتی ہے کہا بیٹے دنیا کیا کرتی ہے کہا دنیا میرے دادا کو بلاتی ہے میں نے بھی کہا یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد زینب نے کہا بابا آئے زینب نے پوچھا سجاد بیٹا بابا آئے کہا بابا نہیں آئے کہا سجاد کیا ہوا کہا بقیے سے دادی آ گئی قبر سے آئے سجاد میری امانت اے مولا رضا آپ کو استقبال کے لیے آپ کا بابا کھڑا ساقی کوثر کھڑا آزادارو سجاد رسن بستو وہ غریبوں ألا ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره پروردگار روتی ہوئی آنکھوں پر رحم فرما پالنے والے ہماری اس قلیل عزا کو قبول فرما امام رضا کی مصیبتوں کے صدقے میں جو لوگ یہاں مصیبت زدہ آئے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگار روتے ہوئے اشک بار آئے ہیں فاطمہ زہرا آپ کے پاک اور مقدس رومال میں ہم گنہگاروں کے آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما جب تمام عزیز و اقربا قبر میں لحد میں چھوڑ کر چلے جائے ان آنسوؤں کو نور بننے کی اجازت عنایت فرما جب قبر کی راتیں ڈرانے لگے تو فاطمہ زہرا کو ہمارا ساتھی مقرر کر دینا اور مصیبت زدہ آج کی رات بیویوں کے رونے میں فاطمہ معصومہ اپنے بھائی کو روتی ہے بیمار وطن سغرا روتی ہے یہاں جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں ان کے بھائیوں کو سلامت رکھنا پروردگار ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء پالنے والے مقام مقدسات کی تو حفاظت فرما خصوصاً اجڑے دیار شام میں کہ جہاں بستیاں ویران ہے جہاں ایک بچی آج بھی عزاداروں کے لیے آنکھیں بچھائی ہے اور سکینہ کی روح ابو الفضل سے کہتی ہے چچا عزادار نہیں آئے پروردگار شام کی مصیبتوں کو راحت میں تبدیل کر دے دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں شیعت کے خلاف ان تمام کو نیست و نابود فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اور خصوصاً کربلا معلی کے زواروں کی حفاظت کے لیے اربعین کے جلوس جہاں جہاں اٹھیں گے خاص طور سے پاکستان کے لیے دعا گو ہے پروردگار جب جلوس نکلے تو ان جلوسوں میں زینت بننے والے ان ماتمداروں کی حفاظت تو فرما اور پروردگار جہاں جہاں علم عباس اٹھے گا ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا کربلا میں جانے والے زائرین جو چل چل کے جا رہے ہیں ان کی ہر ایک مال عزت آبرو کی حفاظت تو فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما امام آئے تو پہلی آواز پر لبیک کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما پروردگار ہماری دختران کو حجاب کی توفیق عنایت فرما اور پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو پابندی اسلام اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما زندہ رکھنا علی اور اولاد علی کے محبت میں زندہ رکھنا موت آئے تو انہی کے دم پر آئے ایک لمحہ ہمیں آل محمد کی معرفت ان کی محبت ان کی اطاعت ان کی زیارت قبر و آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا سننے والوں میں بہترین سننے والا ہماری اس مختصر دعا کو قبول فرما
صلوات اللہ آل محمد وجل فرج السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الارواح التي حلت بفنائک ناخت برحلک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار وجعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین